سجدہ میں آنکھیں بند کرنا کیسا عمل ہے؟ مکروہ یا مستحب یا ضروری ہے؟ شریعت اس عمل کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ نماز میں دوران سجدہ آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کبر میں کیا ہوگا؟ جب یہودی سجدہ کرتے تو وہ آنکھیں کھلی رکھتے یا بند؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، نماز میں دوران سجدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، کیا نماز میں دوران رکوع یا سجدہ میں آنکھیں بند کرنے سے قبر میں یا بروز محشر کیا سزا یا جزا ہوگی؟ یا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے یا اس عمل پر قید لگائی ہے؟ اور جو لوگ نماز کے دوران سجدہ میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ علماء کرام نے اس حوالے سے کیا دلائل پیش کیے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات حدیث و سنت کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے۔ محترم ناظرین، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن مجید میں جگہ با جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری، اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ جو سجدہ نماز میں ادا کیا جاتا ہے، یہ اس وقت ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور میں اپنا ماتھا اور پیشانی زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ معتبر پیشانی اللہ تعالی کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدہ میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی ہے، میں اکڑا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا معتبر حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سجدہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کا مقرب بنا دیتا ہے، اللہ تعالی کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدہ کرنے والا انسان اللہ سبحانہ و تعالی کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے، بلکہ مقرب بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھلنا پھولنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح انسان صرف وہی ہو سکتے ہیں جن کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ بلا شبہ مسلمان ہے، مومن ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کام خود اپنی ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی خود فرماتی تھیں، چکی پر آٹا پیستی تھیں، با پردہ ہو کر پانی کے لیے دور جا کر کنویں سے پانی لاتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی نماز اور عبادات کوئی بھی قضا نہ فرماتی۔ اب ہمارے زمانے کی بیٹیاں اور بہنیں یہ کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تلاوت قرآن مجید کا ٹائم نہیں ملتا۔ جس گھر میں قرآن مجید نہ پڑھا جائے یعنی تلاوت نہ کی جائے وہ گھر قبرستان بن جاتا ہے۔ اس لیے اے ایمان والو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ پاک بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھیں۔ نماز
نماز کے لیے کھڑی ہونے لگی تو نیچے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری اٹھی، نماز قضا نہ کی۔ نماز کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے دریافت کیا، بیٹی کیا بات ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے، کچھ کھایا نہیں، قربان جاؤں اس باپ پر جو وجہ ساری کائنات ہیں، پھر بھی کیسا درس عطا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، یہ 4 دنوں کی زندگی ہے، یہ دنیاوی جسم کو جس طرح کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح اس جہان میں بھی اچھے اعمال کی ضرورت ہے جہاں موت نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ تو زہرا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے سنایا کریں تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو جائے۔ جب صبح صادق کے وقت ہر ذی روح اٹھ جاتی ہے، چرند پرند، چھوٹی یا بڑی، تمام مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لیتی ہے، اور میرے جیسے مسلمان سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث مبارک میں اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لیتے ہیں، پتھر کنکر بھی اللہ تعالی کا نام لیتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہے بشمول سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لیتا ہے، دریا کا ہر قطرہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر، اس کی توحیدی اور تسبیح بیان کرتا ہے، اور نماز جیسے عظیم کام سے جس سے جنت اور دوزخ کا فرق پڑنا ہے صرف انسان ہی غافل ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نماز کس طرح ادا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام ابدیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت، خشوع و خضوع تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں بڑا عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ اس پر کار بند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مثالی ہے۔ آپ کی نماز میں حق درجے کی مثال تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایسی نماز پڑھو گویا تم رب تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو، یہ پھر ذہن میں خیال رہے تم نہیں دیکھ سکتے، تو حق تعالیٰ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ آپ نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشک بار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے توجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العالمین کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہوا کہ صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔
گئی۔ تہجد نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں با جماعت فرض ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال شریف تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھی ہو بیان کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ لیٹ گئے، پھر فرمایا، اے عائشہ مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں رب تعالیٰ کے حضور نماز ادا کر لوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش بہت عظیم ہے۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دوران نماز رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدہ میں بھی روتے رہے۔ جب سجدہ سے سر مبارک اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف برداشت کی۔ حدیث بخاری میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجڑی نجاست سمیت اٹھا لاتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم حدیث شریف میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورہ پڑھیں گے، تو میں نے خیال کیا اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ سورۃ النساء شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر سکون و اطمینان سے قرآن پاک کی قرات فرما رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف کیا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدہ میں بھی اتنی توقف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اللہ کے حضور اس قدر فرمائی، یا رب امتی یا رب امتی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے مسواک کیا، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی، جہاں تک رحمت کی آیت آتی ہے ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی ہی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرات میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، اسی طرح ہر
رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے. جب نماز ادا فرما چکے تو پھر دعا میں اللہ کے حضور سر سجود ہو گئے. فرمایا یا رب امتی یا رب امتی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے نماز ادا کرتے تھے. کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک ایسی صورت مکمل پڑھی جاتی ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہونا خوش قسمتی ہے؟ لیکن جس طرح آپ رکوع و سجود میں اللہ تعالیٰ کی نماز ادا فرماتے، کیا ہم نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہے؟ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس حوالہ سے فقہاء کرام اور اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں. یہ یہودیوں کا عمل ہے. اسی طرح تحفۃ الملوک کے معلم نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا. اور کاسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدہ کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے. ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے. مراق الفلاح کے معلم نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، لیکن کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھولے رکھنے سے بہتر ہوگا. امام عبدالسلام رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے اگر اسے نماز میں خشوع و خضوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں. جبکہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اصراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اگر آنکھیں بند رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہو، مثلا کوئی ایسی نقش و نگار یا کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے. تو ناظرین گرامی، فقہاء کرام اور علماء کرام کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں. بہتر یہی ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدہ کی جگہ پر دیکھنا افضل ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.